رضا امام رضا امام رضا امام رضا امام رضا امام رضا السلام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق إنما أنت منذر ولكل قوم حاد. اعزائے گرامی، آج 23 ذی القعدہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امامت کی 8ویں کڑی اور امام رضا علیہ السلام جو جانشین رسول ہیں ان کی شہادت کا دن ہے. غور کیجئے کہ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں چند باتیں آپ خدمت میں بیان کی جا رہی ہیں. یاد رکھیے کہ امام رضا علیہ السلام جن کا نام جو ہے علی ہے، والد گرامی امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام ہیں. امام رضا علیہ السلام کی تاریخ کا اگر مطالعہ آپ کریں تو دیکھیں گے ان کی سیرت میں، ان کے کردار میں ہر لحاظ سے ہمیں تربیتی پہلو دکھائی دیتا ہے کہ کس طریقے سے انسان زندگی بسر کرے. یہی جو ہے مولا کو ولی عہدی مل گئی تھی اور اس کے باوجود جو ہے مولا دربار میں جو ہے نہیں بیٹھتے تھے بلکہ دربار کے باہر جو ہے چٹائی بچھا کر بیٹھتے تھے. پوچھا گیا کہ مولا آپ تو ولی عہد ہیں، آپ تو حکومت کے خاص عہدے پر ہیں، آپ کو تو دربار میں رہنا چاہیے. تو مولا نے جواب میں کہا کہ میں اس لیے دربار میں نہیں رہتا کہ کہیں دربار کے روب و دبدبے کو دیکھ کر جو ضرورت مند ہیں، وہ پریشان حال ہیں، سوالی ہیں، وہ سوالی جو ہے اپنے سوال کو بیان نہ کر سکے، ضرورت مند اپنی ضرورت کو بیان نہ کر سکے، محتاج اپنی حاجت کو بیان نہ کر سکے. تو اس بنیاد پر میں باہر جو ہے دربار کے بیٹھتا ہوں تاکہ ہر کوئی جو ہے مجھ سے رسائی پیدا کر سکے اور مجھ تک پہنچ سکے اور نتیجے میں جو ہے ہم سے جو ہو سکتا ہے میں اس کی حاجت کو پورا کر سکوں. تو غور کریں کہ یہاں پر جو ہمیں تربیتی پہلو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر غرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، مغروریت پیدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تکبریت ایک ایسی صفت ہے کہ اگر انسان کے اندر پیدا ہو گئی تو انسان ذلیل و خوار ہوتا ہے. انکساری ضروری ہے، تواضع ضروری ہے. اسی لیے جو ہے مولا کا قول ہے کہ من تکبر خفضہ اللہ ومن تواضع رفعہ اللہ. جس نے تکبر کیا اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جس کے اندر تواضع انکساری پائی جاتی ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کو بلندی عطا ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس واقعے کے پیش نظر اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یعنی اس پہلو کو پیش نظر رکھنا چاہیے جس سے اللہ سے قربت حاصل ہو سکے. اور اللہ نے
انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی تربیت کے لیے ہر زمانے میں ایک ہادی بنا کر اس نے بھیجا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا جا رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب انما انت منذر، اے میرے حبیب بے شک تم ڈرانے والے ہو، منذر ہو، انذار کرنے والے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی جب سے جناب آدم کی خلقت ہوئی ہے آج تک آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے کسی ہادی سے خالی نہ رہا، ہر زمانے میں ہدایت کرنے والا موجود تھا۔ یہ پروردگار نے قرآن میں کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک جو ہے میں ہدایت کا راستہ ہموار کرتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہدایت کا راستہ ہموار کریں، کبھی ہادی کی شکل میں ہے، کبھی قرآن کی شکل میں ہے، کبھی آسمانی کتابوں کی شکل میں ہے۔ تو اللہ مختلف انداز سے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اما شاکر و اما کفورا، اب چاہے تم شکران نعمت کرو یا کفران نعمت کرو، یعنی یہ تمہارا کام ہے کہ اللہ کے ہادی، اللہ کی طرف سے جو ہادی بن کر آیا ہے اس کے بتائے ہوئے راستے میں چل کر تم شکران نعمت کرتے چلے جاؤ، اور یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ اس کی مخالفت کر کے جو ہے تم کفران نعمت کرتے چلے جاؤ۔ لیکن یاد رکھو اللہ کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکران نعمت کر لی تو یاد رکھو تمہیں نعمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بہت ہی سخت و دردناک ہے۔ تو غور کریں آپ کہ ہادی کا کہنا ماننا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اللہ کے اطاعت کرو اور اس کے رسول کے اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ صاحبان امر یعنی ائمہ طاہرین، معصومین حضرات، ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں ہدایت کا راستہ ہموار کرنے کے لیے، ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجا اور سب کو معصوم بنا کر بھیجا، عصمت و طہارت کا پیکر بنا کر بھیجا۔ اور پھر جو ہے یعنی آپ دیکھیں تو ہمارے اہل بیت اطہار ہیں جن کے اندر عصمت و طہارت پائی جاتی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک جو ہے پروردگار کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت آپ سے نجاست و گندگی اور پلیدی کو دور کرے، جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ یعنی اللہ نے عصمت و طہارت دے کر بھیجا، ان کو پاک و پاکیزہ بنا کر بھیجا ہے۔ آیت تطہیر جو ہے یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، غور طلب بات ہے۔ یہ آیت تطہیر عصمت و طہارت کے لیے جو ہے باقاعدہ سند ہے، اور حدیث قصہ آپ پڑھتے رہتے ہیں تو حدیث قصہ میں ایک جملہ موجود ہے کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، وہ فاطمہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے والد گرامی ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ تو یاد رکھیے چادر تطہیر کے نیچے یہ 5 تن موجود تھے جن کے لیے آیت تطہیر جو ہے نازل ہوئی تھی۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے جتنے بھی جانشین رسول ہیں مولا کائنات کے بعد، ان سب کو فرزند زہرا کہا جاتا ہے۔ یہ 8 امام بھی جو ہے فرزند زہرا ہیں۔ تو بنوہا جب کہا گیا تو وہاں پر یہ تمام کہتے ہیں کہ فرزند زہرا جو ہے اس میں شامل ہیں۔ تو آیت تطہیر جو ہے یعنی بتانا چاہ رہی ہے یہ آیت تطہیر کہ اس میں کتنے افراد شامل ہیں۔ شوہر، زہرا کے شوہر، خود زہرا مرضیہ صلوات اللہ السلام علیہا شامل ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ 11 امام جو مولا کائنات کے بعد ہیں وہ سب جو ہے فرزند زہرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اپنا زہرا، یہ اپنا رسول، ان سب کو خطاب کیا جاتا ہے۔ تو آپ غور کریں کہ ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ خود نبی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اس آیت تطہیر کے مصداق کون کون افراد ہیں جن کو فرزند زہرا کہا گیا، جن کو فرزند رسول کہا گیا، اور وہ جو امام ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، وہ سب آیت تطہیر میں شامل ہیں۔ آپ دیکھیں جب آیت تطہیر نازل ہوئی تھی
اس سے پہلے جب پانچوں تن چادر کے نیچے آ گئے تھے تو اس کے بعد جو ہے ام سلمہ آگے بڑھی تھی، یا رسول اللہ کیا ہم بھی داخل ہو جائیں چادر میں؟ اب دیکھیں یہیں پہ جو ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب رسول نے فرمایا کہ تم خیر پر تو ہو لیکن یہاں پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی نبی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ام سلمہ جیسی خاتون جو خیر پر ہے جب آیت تطہیر میں شامل نہیں ہو سکتی، اس کا مصداق نہیں بن سکتی، تو اوروں کی بات کیا کہہ سکتی ہے؟ اور آپ دیکھیں یہ جو ہے عصمت و طہارت کے پیکر ہیں جو ہمیں درس دینے کے لیے آئے ہیں، ہمیں سبق سکھانے کے لیے آئے ہیں، نمونے عمل بن کر آئے ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو جس طرح نبی کریم اسوہ حسنہ بن کر آئے تھے، ان کے لیے جو ہے ان کا عمل جو ہے ہمارے لیے نمونے عمل تھا، اسی طریقے سے ہر امام کا نمونے عمل جو ہے وہ نمونے عمل ہمارے لیے ہیں، ان کا کردار ہمارے نمونے عمل ہیں. اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ من احبنا فلیعمل بعملنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اعمال کو اپنائے، ہمارے کردار کو اپنائے. جلدی سے آپ کے سامنے کیونکہ مختصر سا بیان ہے کہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام جو خراسان پہنچے، بہت ہی مشہور و معروف جو ہے حدیث ہے جس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. سلسلۃ الذہب، ذہب کہتے ہیں سونے کو، پیور یعنی بالکل اصلی. تو یہ حدیث جو آپ کے سامنے ہے، ہو سکتا ہے کچھ روایت کچھ حدیث میں جو ہے لوگ اختلاف کریں، لیکن یہ روایت ایسی ہے جو معصومین سے نقل ہے اور ڈائریکٹ جو ہے نبی نے بیان کیا، نبی سے پروردگار نے کہا ہے. خراسان جب مولا پہنچے ہیں تو اس کے بعد جو ہے لوگ قلم دوات لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولا کچھ کہیں تو ہم لکھیں. وہیں پہ جو ہے یعنی مولا نے وضو جو کیا تھا تو وہاں چشمہ جاری ہوا تھا مولا کے طفیل میں. اللہ نے بہرحال جو کہتے کہ مولا کے طفیل میں وہاں چشمہ جاری کر دیا، اور اس چشمے کو اگر آپ دیکھیں تو آج بھی جو ہے چشمہ وہاں پر موجود ہے. لوگ جو ہے اس پانی سے، چشمے کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں. تو مولا وہاں پہ پہنچے اور لوگ جو ہے انتظار کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے لوگوں نے کہا مولا کچھ بیان کر دیجئے. تو مولا نے جو ہے اس قول کو بیان کیا، کلمۃ لا الہ الا اللہ کی اسمی. لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ایسا ہے جو میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا میرے عذاب سے محفوظ رہے گا، بشرطہا و شروطہا. پھر مولا نے کہا کہ وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا، میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں. یعنی یوں کہہ دیا جائے مختصر طور پر کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یعنی ائمہ طاہرین کی امامت کا، ولایت کا اقرار کرنا واجب ہے. یعنی یہاں پر جو صرف لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ محمد رسول اللہ کافی ہے، بس ضرورت ہے. اور اس کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ ائمہ طاہرین کی امامت شرط ہے. ایک بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ آج کے زمانے میں 12 امامی ہونا ضروری ہے، 12 امام پر اعتقاد پیدا کرنا ضروری ہے. کوئی کہے کہ ہم 7ویں امام تک مانتے ہیں، 8ویں امام تک مانتے ہیں، 9ویں امام، نہیں، یہ سب غلط ہے. یعنی ہمیں عقیدہ اگر مضبوط کرنا ہے تو ہمیں 12 اماموں تک جو ہے ایمان لانا ہے، اور 1,24,000 اور 12 اماموں کو ماننا ضروری ہے. تب کہیں جا کر جو ہے انسان کا ایمان مکمل ہوگا، تب کہیں جا کر جو ہے انسان کا عقیدہ کمپلیٹ ہوگا. تو یاد رکھیں. اب یہاں پہ ایک قول کہتا چلوں، ایک بات کہتا چلوں کہ اہمیت دیکھیں اس قول کی. جس طریقے سے یہ قول جو ہے اللہ نے اپنے نبی، اپنے حبیب کو بیان کیا، اسی طریقے سے ایک اور حدیث قدسی میں جو ہے قول موجود ہے، ولایت علی بن ابی طالب حصنی، یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت جو ہے وہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا. اب غور کیجیے. یعنی یہاں پر جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ وہ قلعہ ہے، وہاں پہ بتا رہے ہیں پروردگار کہہ رہا ہے کہ علی کی ولایت جو ہے وہ ایک قلعہ ہے. تو اب یہاں پر غور کریں گے کہ علی
کہ ولایت ہو یا نبی کی ولایت ہو یا اللہ کی ولایت ہو، یہ سب ایک ولایت ہے۔ اب مسئلہ وہی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ قرآن کی آیت یہ ہے کہ بے شک جو ہے تمہارا ولی، تمہارا سرپرست علی ہے، اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ایمان لایا ہوا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتا ہے نماز پڑھتے وقت، تو علی نے جو ہے انگوٹھی جو ہے حالت رکوع میں زکوٰۃ میں دی تھی۔ اب آپ غور کریں، بات طے ہو گئی کہ تمہارا ولی، تمہارا سرپرست اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور علی ہے۔ اب مسئلہ وہی ہے، چاہے علی کی ولایت ہو، چاہے رسول کی ولایت ہو، چاہے اللہ کی ولایت ہو، سب ایک ہے۔ تبھی تو جب سلسلہ ان دونوں کو ملانا تھا تو پروردگار نے کس طریقے سے جو ہے اس بات کو پیش کیا۔ آج تاریخ میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہہ کا لشکر آیا تھا، تب جناب عبد المطلب لشکر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لشکر کے سردار کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے تمہارے لشکر والوں نے جو ہے میرا اونٹ لے لیا ہے، میرا اونٹ لے لیا ہے، میرا اونٹ واپس کر دے۔ تو اس کے بعد جو ہے کہا گیا کہ تمہیں اونٹ کی بڑی پرواہ ہے، خانہ کعبہ کی پرواہ نہیں ہے۔ کہاں کہا انہوں نے کہ انا رب الابل وَلَهُ رَبٌ، میں ابل کا مالک ہوں، میں اونٹ کا مالک ہوں، میں اونٹ کو جو ہے ملکیت رکھتا ہوں، لیکن اس گھر کا بھی جو ہے ایک مالک ہے، وہ بھی پالنے والا ایک موجود ہے، وہ ہے گدھے کے مالک۔ یہ کہہ کر جو ہے وہ جناب عبد المطلب چلے گئے۔ اب اس کے بعد جناب عبد المطلب کی زبان کی لاج رکھی پروردگار نے، اور ابرہہ کے لشکر پر جو ہے ابابیل کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، چونچ میں جو ہے چھوٹی سی کنکری، دونوں پیر میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں، ابرہہ کے لشکر پہ جو ہے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے جو ہے حملہ ہوا۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کعصف معقول، چبائے ہوئے بھوسوں کی طرح ہو گئے۔ اب چبائے ہوئے بھوسوں کی طرح ہو گئے، بالکل سب کے ساتھ۔ اچھا ٹھیک، یہ تو ایک بات ہو گئی چھوٹی سی کنکری کے ذریعے۔ ادھر آئیے، جب ولایت علی کا اعلان کر دیا گیا، نبی نے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہ کے حکم سے علی کے ولایت کا اعلان کر دیا نبی نے۔ اچھا، بدائی سے بات ہے، علی سے کچھ لوگ جو ہے بہرحال بغض رکھتے تھے۔ حارث نام کا شخص جو ہے نبی کے پاس آیا، یا نبی اللہ، آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا؟ کہاں کیا؟ کہا اپنی طرف سے کیا یا اللہ کی طرف سے کیا؟ کہا ہم نے اللہ کی طرف سے کیا۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف جو ہے اپنے چہرے کو بلند کر کے کہتا ہے، یا اللہ اگر تو نے جو ہے حکم دیا تھا تو مجھ پر عذاب نازل کر دے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نبی کی زبان کی لاج رکھ رہا ہے، اور نتیجے میں ویسے ہی جو ہے عذاب ہوا۔ ایک کنکری آسمان سے گری اور اس کے سر پر وہیں پہ ختم ہو گیا۔ تو اب دونوں باتیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ توحید اور یہاں ولایت اور توحید، یہ دونوں جو ہے آپس میں اس کا تعلق ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ نے بتایا کہ اگر توحید کے مقابلے میں آئے، خانہ کعبہ کے مقابلے میں آئے تو بھی اللہ کا عذاب ہے، علی کی ولایت کے مقابلے میں آئے تو بھی اللہ کا عذاب ہے۔ تو اب ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام باتوں کو آپ کو ملانا پڑے گا کہ مولا کے اس قول کے مطابق کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا، بشرطہا و شروطہا، اور شرطیں ہیں اور شروط ہے۔ شرط سے مراد جو ہے محمد کی نبوت ہے، شروط سے مراد جو ہے وہ اہل بیت ائمہ طاہرین کی امامت ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ یاد رکھیں مولا کے اس قول کے مطابق ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کے بارے میں یقین رکھیں اور اس پر عمل کریں، اور اس کے بعد محمد کی نبوت کے بارے میں بھی یقین رکھیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اور علی کی ولایت کا بھی یقین رکھیں اور ائمہ طاہرین کی امامت کا جو ہے اقرار کریں، اور نتیجے میں ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، تبھی ہماری زندگی خوشگوار گزر سکتی ہے۔
بہرحال تفصیلی گفتگو پیش نہیں کرنی ہے، لیکن اس بات کو جو ہے پیغام آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ من احبنا فلیعمل بعملنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ہماری سیرت کو اپنائے، ہمارے کردار کو اپنائے، ہم اہل بیت کی باتوں کو مانیں۔ یاد رکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ان کے والد گرامی ہیں، آپ دیکھیں ان کے چاہنے والے جناب صفوان ہیں۔ مجھے بھی اشارتاً عرض کرنا ہے، صفوان سے مولا نے صرف اتنا کہا تھا، یعنی آپ دیکھیں کیسے عمل کرنا ہے، کیسے امام کی سیرت کو اپنانا ہے، کیسے امام کے حکم کو ماننا ہے، کیسے ہم کو شیعہ بننا ہے۔ ہماری شیعت کی نشانی کیا ہے؟ ہماری شیعت کی نشانی یہی ہے کہ ہم جو ہے اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں، امام کا کہنا مانیں۔ صفوان جو اونٹ کا کاروبار کرتے تھے، یعنی کرائے پہ دیتے تھے، ایک دفعہ امام نے کہا کہ صفوان مجھے یعنی تمہارا ہر کام پسند ہے لیکن ایک کام۔ کہا مولا وہ کون سا؟ کہا تم جو ہے کرائے پر جو ہے اپنے اونٹ جو ہے ہارون رشید کو دیتے ہو۔ مولا یہ میرا کاروبار ہے، میں جو ہے دیتا ہوں تو حج کرنے کے لیے جاتا ہے تب دیتا ہوں۔ تو مولا نے کہا دیکھو تم اونٹ جب دیتے ہو تو تمہاری نیت کیا ہوتی ہے، تمہارا قصد ارادہ کیا ہوتا ہے کہ وہ واپس آئے، تمہارے اونٹ کو واپس کرے، تم کو پیسہ دے۔ کہا جی مولا۔ کہا دیکھو جب تم جو ہے کہتے کہ دل میں یہ تمنا اور آرزو رکھتے ہو کہ پیسہ تم کو مل جائے، اونٹ تمہیں حوالے کر دیا جائے، تو پھر اس کی بھی تمنا ہوتی ہے کہ تو یعنی ہارون رشید زندہ جائے اور زندہ سلامت واپس آئے۔ جی مولا یہ تو فطری بات ہے۔ کہا پھر یہ بتاؤ کہ ایک مومن جو ہے کسی ظالم کی حیات اور زندگی کی تمنا اور آرزو کرے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ مولا کی اس بات کو سمجھ گئے، اشارے کو آتے ہیں اور تمام اونٹ جو ان کے پاس موجود تھے سب بیچ دیا۔ ان کو بس یہ دیکھنا تھا کہ مولا کی مرضی ہمارے لیے شامل ہو جائے۔ تو یاد رکھیں ہماری زندگی میں مولا کی مرضی ضروری ہے، اور مولا کی مرضی جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم جو ہے کہتے کہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہارون رشید نے جبکہ بلا کر کہا صفوان سے کہ بتاؤ تمہارے اونٹ کہاں ہے، اب کی کرائے پہ تم کو اونٹ دینا تھا نہیں دیا تم نے، یا تم نے اونٹ بیچ دیا سننے میں آیا ہے۔ کہا جی ہم نے جو ہے اپنے اونٹ کو بیچ اس لیے دیا کیونکہ ہم سندھار ہو چکے ہیں، ہم سے کاروبار ہو نہیں پاتا، سن ہمارا بڑھ کے چکا ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے جو ہے اپنے امام کے اشارے پر یہ کام کیا ہے، اگر پہلے سے ہماری تمہاری جان پہچان اور دوستی نہ ہوتی تو میں تم کو قتل کر دیتا۔ آپ دیکھیے یہ صورتحال ہے، ظلم کی یہ انتہا ہے، اور اسی لیے مولا نے جو ہے اشارتاً عرض کیا، اشارتاً جو ہے مولا کی بات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جو مولا نے جو ہے اشارتاً بیان کیا تھا، یعنی انسان کو صرف چاہیے کہ اپنے مولا کی مرضی کو پیش نظر رکھے۔ مرضی مولا اگر شامل حال ہو جائے تو سب زندگی خوشگوار گزر سکتی ہے۔ بس یہیں پہ جو ہے بات کو ختم کرتے ہوئے، یہی مامون رشید جس نے مولا کو جو ہے ولی عہد بنایا تھا، وہ بھی مجبوراً مولا نے جو ہے ولی عہد قبول کیا تھا، کیونکہ حالات ایسے بن چکے تھے کہ وہاں پہ مولا کو ولی عہدی قبول کرنا پڑی مجبوراً۔ ایک دن جو ہے مولا کو دربار میں بلایا گیا، مامون رشید نے مولا کو انگور میں زہر ملا کر دے دیا، اور مولا نے جو ہے انگور کھایا اور اس کا اثر جو ہے امام کے اندر ہونے لگا۔ مولا اٹھ کر جانے لگے تو اس کے بعد مامون رشید نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا جہاں تم نے بھیجا ہے وہاں جا رہے ہیں۔ کہا کہ آپ جا رہے ہیں تو میرے والد کو جو ہے سلام کہیے گا۔ تو مولا نے کہا کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تمہارے والد نہیں ہیں، یعنی مولا بتانا چاہ رہے ہیں کہ جنت اور جہنم میں بہت فرق ہے، ہر کوئی جنت کا یعنی حقدار نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے مولا کے اندر انگور جو ہے، انگور میں جو زہر تھا وہ اثر کرنے لگا۔ مولا ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب مولا بارگاہ معبود میں یعنی راز و نیاز کر رہے ہیں اور امام محمد تقی علیہ السلام بطور اعجاز یعنی معجزے سے آتے ہیں اور مولا کو جو ہے غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں۔ ہاں عزیزوں،
مولا آپ کو جو ہے آپ کے بیٹے نے غسل دیا اور کفن پہنایا، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیے، آپ کے جد امجد ہیں، بیٹا ہے بھی تو ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں تو کے خاردار، اپنے بابا کا نہ غسل دے سکے نہ کفن پہنا سکے۔ امام حسین علیہ السلام کا جنازہ بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین پر پڑا رہا، کوئی نہیں تھا جو مولا کو غسل دے اور کفن پہنائے۔ ہاں مولا آپ کو جو ہے غسل و کفن دینے کے بعد دفنایا گیا اور قبر میں اتارا گیا، لیکن آج آپ دیکھیں جد مظلوم مولا حسین ہیں جن کو نہ دفنایا جا سکا بلکہ ان کے جسم کو سمے اسبا سے پامال کر دیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار جو افراد پریشان حل پریشانی دور فرما۔ پروردگار جو یہ وائرس دنیا میں ہے، بیماری ہے، پروردگار اس بیماری سے، اس وائرس سے سب کو نجات پروردگار دے دے۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا پروردگار قرضدار کے قرض ادا فرما۔ پروردگار بیماروں کو شفا عنایت فرما۔ امام کے آوان انصار میں شمار فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔